सेमिनार चालू था से आपके लिए 15 मिनट है, आपके लिए 15 मिनट ले, जो आप दोनों में से जो पहले शुरू करें 15 मिनट, इसके बाद सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो આપણી પાસે માંગણી કરવામાં આવે છે કે મિક્રોમાં સવાલ કરવો યા કાગળ સ્ટીલો અહીંયા રાખવામાં આવે છે। અદબની સાથે આપણા મા બાપ આપણે શીખાડ્યા છે આ ખોજાકોમની અંદરમાં કે અદબ કેને કહેવાય છે, તો એ ભૂલી ન જઈએ અને માન અને એહતરામની સાથે સવાલ કરી અને તમને એ જ પ્રમાણે જવાબ આપવામાં આવશે। પર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાત। اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن على الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین۔ ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو یہ توفیق نصیب کی کہ دین کے نام پر بیٹھیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدا متعال جب کسی بندے پر احسان کرتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کو دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے کا موقع نصیب کر دیتا ہے۔ تو یہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، خدا متعال کی طرف سے ایک لطف ہے، احسان ہے، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ہمارے محترم بھائی نے خوش آمدید اتنا لمبا کہا ہے کہ اب میں اس خوش آمدید کا شکریہ بھی اتنا ہی لمبا کہوں گا تو میرے 15 منٹ ختم ہو جائیں گے۔ تو اب میں خوش آمدید کے میں جواب میں صرف یہی کہوں گا کہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ خدا متعال موقع دے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے سامنے پہنچ سکیں، اور یہ خدا متعال کی طرف سے شاید نورانیت کا ایک سلسلہ ہے کہ جب مومنین جمع ہوتے ہیں تو ایک خاص نورانیت بنتی ہے، چاہے وہ جماعت ہو، چاہے وہ دعا کا اجتماع ہو، چاہے وہ تعلیم کا اجتماع ہو۔ اس اعتبار سے انتہائی خوش قسمتی ہے، اور اس سفر کا ہمارا بونس مولانا صاحب سے ملاقات ہے، جو ہماری سمجھ میں پہلے پروگرام میں نہیں تھا کہ شاید مولانا سے ملاقات ہوگی، لیکن یہ بہت ہی اچھا ہو گیا، یہ ہمارے لیے ایک اور اضافی نعمت ہو گئی۔ تو بس خدا متعال کا شکر بجا لائیں گے، اور چند منٹس جو آپ کی خدمت میں عرائض پیش کرنے ہیں وہ ایک خاص موضوع پر ہیں کہ جس کے لیے ہمارے دوستوں نے اشارہ کیا کہ اس کے اوپر کنسنٹریٹ بھی کیا جائے۔ تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ غیبت کبریٰ کے آخری زمانے میں ہوں انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے یہ آسان زمانہ نہیں تھا، یہ بہت سخت زمانہ تھا۔ 1100 سال سے زیادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے یہ دور گزارا، اور دوبارہ اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا متعال جلد از جلد امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ۔ ہماری ابتدا کہاں سے ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کا مکتب کے طور پر، اسکول آف تھاٹ کے طور پر جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہے؟ تو ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس یہ روایات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی کچھ لوگ امیر المومنین سے بہت نزدیک تھے، اور کچھ لوگ امیر المومنین کے ساتھ بہت اچھا رویہ نہیں رکھتے تھے۔ تو اس زمانے میں ہی علی کے شیعہ پہچانے جاتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امیر المومنین کے ساتھ ایک دوستی رکھتے ہیں، ان کی طرح کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسکول آف تھاٹ کے طور پر
پہلی دفعہ جب فرق واضح ہوا وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی۔ کتنے لوگوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا تھا؟ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق ہاتھوں کی انگلیوں سے کم تھی۔ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اس سنگین خطرناک وقت میں ساتھ دیا، تنہا رہ گئے۔ اور یہ بہت بڑا پوائنٹ تھا، تاریخ کا ایک موڑ تھا۔ اس کے بعد دوسرا ایک ٹرننگ پوائنٹ ایسا ہی اس وقت آیا جب کربلا کا واقعہ ہوا۔ امام حسین کو دعوت دینے والے لوگ ہزاروں تھے، لیکن صحیح ساتھ دینے والے لوگ بہت کم تھے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کربلا میں جو لوگ جمع ہوئے وہ لوگ، مختلف روایات جو بھی کہیں، جو مشہور تعداد ہمارے پاس ہے وہ 72 کا عدد ہے، کہ مثلا 72 لوگ جمع ہوئے، کم یا زیادہ آپ کسی بھی روایت کے تحت عمل کر سکتے ہیں۔ یہ تو کنفرم ہے کہ کئی سو لوگ نہیں تھے جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا تھا، بہت کم لوگ تھے۔ یہ اہل بیت کے گھر پر حملہ ہونے کے 50 سال کے بعد ہوا تھا، یہ 50 سال بعد کی صورت ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ خاندان عصمت و طہارت اہل بیت کو بازاروں لے جایا گیا۔ کتنے لوگوں نے ساتھ دیا نہیں معلوم۔ وہ جیل میں کب تک رہے، شام کا زندان کتنی مدت رہے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اس طرح سے جس طرح سے کر دینا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک اور انتہائی سخت وقت آتا ہے جب مولا 7ویں امام دوبارہ زندان میں ڈال دیے گئے۔ سالوں 7ویں امام زندان میں رہے، تو کتنے لوگوں نے جا کر امام کو زندان سے چھڑایا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ امام مظلوم جیل میں ہی، زندان میں ہی شہید ہو گئے، اور ان کا مظلوم جنازہ پل کے اوپر رکھا رہا اس مظلومیت کے ساتھ۔ تو میری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1400 سال پہلے ہماری حالت تھی، اور اس کے بعد یہ صورتحال ایسی ہی چلتی رہی۔ اللہ کے رسول کی وفات کے 200 سال کے بعد، 250 سال کے بعد اہل بیت اتنے تنہا تھے کہ ان کے آخری فرزند کو بچانے کے لیے اللہ نے غیبت کر دی کہ اگر غیبت نہ ہوتی تو شہید ہو جاتے۔ پوچھا گیا اہل بیت سے کہ بھئی یہ غیبت کیوں ہونی ہے؟ فرمایا کہ ان کو جان کو خطرہ ہے، ان کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی وفات کے 250 سال بعد بھی اتنی مظلومیتوں کے باوجود ساتھ دینے والے لوگ کتنے تھے؟ اتنے بھی نہیں تھے کہ جان بچے، اتنے بھی نہیں تھے۔ اور خدا نے غیبت کی تاکہ ان کی جان بچا دے۔ عزیزو، یہ بات ہے آج سے تقریباً 1150 سال پہلے کی۔ اس وقت ہماری طاقت وہ تھی، یا بولیے ہماری کمزوری وہ تھی۔ اب میں ایک فاصلہ طے کر کے آج کے زمانے میں آ جاتا ہوں۔ آج کے زمانے میں 1100 سال کے بعد ہم کہاں موجود ہیں؟ اس وقت ہماری طاقت کیا ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ 1100 سال پہلے ہمارے امام قید خانے میں تھے، ہم نہیں چھڑا پائے۔ ہمارے امام شہید ہوئے، 11 امام شہید ہوئے، ہم نہ دفاع کر سکے، ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے ہم لوگ۔ الحمدللہ رب العالمین، جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور ہماری کمزوری کا دور نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری کا دور نہیں ہے۔ کیوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں؟ ایک سادہ سی بات ہے۔ دشمنوں نے بہت بڑا منصوبہ بنایا، پتہ نہیں کتنے ملکوں سے آرمی لے کر آئے، اس آرمی کو دنیا کی وحشی ترین آرمی بنایا، اور اس آرمی کا ایک ہدف تھا، اور ایک ہدف بنایا اس کا کہ وہ جائیں اور کربلا پہ حملہ کر دیں۔
اس سے پہلے اس آرمی کو ٹارگٹ دیا گیا کہ وہ جائیں اور شام میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روضے پہ حملہ کر دیں، معصومین کے وجود مقدس پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ یہ ان کا منصوبہ تھا، اور انہوں نے اعلانیہ یہ بات کہی کہ ہم یہ کریں گے۔ اس سے پہلے اصحاب رسول کے مزارات کی اہانت کی، بے احترامیاں کی ہیں، اور اعلان کیا کہ اب ہم زینبیہ جا کر یہ عمل انجام دیں گے۔ اچھا 1400 سال پہلے ہماری طاقت کیا تھی؟ ہمارے ائمہ شہید ہوتے تھے، ہم کچھ نہیں کر پاتے تھے، ہمارے امام جیل میں ہوتے تھے، ہم کچھ نہیں کر پاتے تھے۔ اب طاقت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہم لوگ بہت اچھے دور میں ہیں۔ پوری دنیا کے ظالموں نے یہ فوج تیار کی تھی کہ وہ یہ کریں گے، زندہ امام کے وجود پہ حملہ کریں گے یا صرف روضے کے اوپر، روضے پہ۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کریں گے۔ اللہ کا کرم ہے، مولا کا احسان ہے، اہل بیت کے چاہنے والے علماء، فقہا، معتقدین، پیروکار سب لوگ جمع ہوئے، اور انہوں نے پوری دنیا کے ظالموں کے سامنے کہا کہ اگر تم حملہ کرنے آؤ گے، ہم روضے کا دفاع کرنے کھڑے ہوں گے، اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اگر کسی میں طاقت ہے تو نزدیک آئے۔ پھر آپ خود مجھے بتائیے، یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ ہوا۔ کتنی دیر لگی ایسی فوج جمع کرنے میں؟ بہت زیادہ وقت نہیں لگا۔ کیوں؟ جب یہ احساس ہوا کہ دشمن کربلا سے نزدیک ہیں، تو اہل بیت کے چاہنے والے ایک عالم دین نے ایک فتویٰ دیا، اور اس نے کہا کہ اہل بیت کے عاشق جمع ہو جائیں۔ یہ فتویٰ معصوم نے دیا تھا؟ نہیں، معصوم کے شاگرد نے دیا تھا۔ یہ فتویٰ انہوں نے معصوم کی جان بچانے کے لیے دیا تھا؟ نہیں، معصوم کے روضے کو بچانے کے لیے دیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس دن سے لے کے آج تک وہ آرمی صرف شکست کھا رہی ہے جو ظالموں نے بنائی تھی۔ عراق سے ختم ہو چکی ہے، شام سے ختم ہونے کے قریب ہے۔ آج الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی یہ طاقت ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، 1400 سال پہلے کی اس کمزوری سے آج کے زمانے کی اس طاقت تک یہ قوم کیسے پہنچی؟ یہ قوم کیسے پہنچی؟ دیکھیے بہت چھوٹی سی بات ہے۔ ہم جیسے ہی یہاں پر آئے، یہ سینٹر بنا ہوا ہے، ماشاءاللہ اچھی جگہ بنی ہوئی ہے، آرگنائزڈ کام ہو رہا ہے، آپ لوگ جمع ہو رہے ہیں، مولانا صاحب تشریف فرما ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، تو خود بخود پتہ چلتا ہے کہ بھائی کوئی آرگنائزیشن ہوگی تو یہ کام ہوگا، اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر مثال کے طور پر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم ریونین میں 50 سال پہلے آئے تھے، تو کیا 50 سال پہلے سے یہ سب کچھ تھا یہاں پہ؟ نہیں تھا، خالی تھا۔ تو کچھ ہوگا تو بنایا نا آپ نے، پھر اس کے بعد آپ یہاں تک پہنچ گئے کہ اب آپ الحمدللہ مثلا 1000 یا 1500 یا 1600 آپ کے جماعت کے ممبرز ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو میں صرف ایک بات پوچھوں گا، 1400 سال میں وہ ادارہ کون سا ہے جس نے طاقت یہاں تک پہنچائی ہے؟ وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کہاں پر ہے؟ کیا کوئی کمپنی ملٹی نیشنل کمانڈ کے بغیر چلتی ہے؟ کیا یہ ادارے جو آپ کے پاس ہیں بغیر صدر بغیر کمانڈ کے چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتا یہ سب کچھ۔ آپ ایک ملٹی نیشنل کمپنی لے لیں جس کا کام کیا ہو، مثلا اس کا کام یہ ہو کہ وہ ٹوتھ پیسٹ بیچتا ہو، شیمپو بیچتا ہو۔ اگر وہ صرف ٹوتھ پیسٹ اور شیمپو بیچتا ہو تو اس کا بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول ہوگا۔ تو میں پوچھوں گا کہ وہ کمانڈ کنٹرول سینٹر کون سا ہے جو کروڑوں کی شیعت کو چلا رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ اب ایک اور مسئلہ ہے، جس دشمن کو اس کمانڈ اینڈ کنٹرول سے اتنا نقصان پہنچاؤ
وہ دشمن سازش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہاں کرے گا، وہ اسے توڑنے کی کوشش کرے گا۔ میرے 15 منٹ پورے ہو گئے، تو میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کروں گا عزیزان محترم، اس دست غیب کے ساتھ جو امام وقت کا اس قوم کے اوپر ہے، ان کی سرپرستی میں جو نظام چل رہا ہے، اس سرپرستی میں نظام نے ہمیں مرجعیت اور قیادت دی ہے۔ 1400 سال میں غیبت کبریٰ کے بعد سے اب تک جو زمانہ ہم نے گزارا ہے وہ اس مرجعیت اور رہبریت کے سائے میں گزارا ہے۔ انہوں نے اس قوم کو وہاں سے لا کر یہاں تک پہنچایا اہل بیت کے لطف و کرم کے صدقے میں، اور اب الحمدللہ رب العالمین جب یہ طاقت یہاں تک پہنچ گئی اور دشمن کو اچھی طرح پتہ چل گیا کہ ان کو کسی سے خطرہ نہیں ہے، اگر خطرہ ہے تو اس طاقت سے ہے۔ میں آپ کی خدمت میں 2 پوائنٹس عرض کروں گا۔ اگر مجھ سے آج کے زمانے میں کوئی پوچھے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے جو مخالفین ہیں، جو دنیا کی ظالم طاقتیں ہیں، ظالم طاقتوں کو کس نظام سے خطرہ ہے، تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں دنیا میں 50 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، کسی ڈیموکریسی سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی بادشاہت سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر ان کو خطرہ ہے تو علماء کی رہبری سے ہے، ان کو مرجعیت اور رہبری سے خطرہ ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ جب تک یہ چیز تشیع کے پاس موجود ہے کوئی شکست نہیں دے سکتا ان کو، اور انہوں نے کئی دفعہ نقصان اٹھایا ہے، کئی دفعہ ان کی سازشیں ناکام ہوئی ہیں، اور جو آخری ناکام ہوئی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دنیا کے جنگلی اور وحشی لوگوں کو دین اسلام کے نام پہ جمع کیا تھا انہوں نے۔ دنیا کے انسانوں پر جو ظلم کیے، نہ صرف شیعوں کے اوپر، اہل سنت کے اوپر، کرسچنز کے اوپر، دوسرے آبادیوں کے اوپر جو ظلم کیے انہوں نے، وہ بیان کے قابل نہیں ہے۔ ان سب کے مقابلے میں الحمدللہ رب العالمین نظام مرجعیت نے دفاع کیا۔ اب یہ جو اتنی زبردست منصوبہ بندی میں ہارے ہیں، اور یہ جو 40 سال سے ایران کی سرزمین پہ مسلسل ہار رہے ہیں، کیا یہ مرجعیت کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ اچھا، اب ایک اور آخری بات اور اس سلسلے میں آخر کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں، جب دشمن کام کرتا ہے تو جھنڈا اٹھا کے نہیں کرتا کہ میں دشمن ہوں، میں کام کرنے آیا ہوں۔ کون سا ایسا پاگل دشمن ہوگا جو جھنڈا اٹھا کے بتائے میں تمہارا دشمن ہوں، میں جنگ لڑنے آیا ہوں تم سے؟ یہ ہوتا تھا میدان جنگ میں۔ آج کل میدان جنگ اس طرح کا نہیں ہے، آج کل میدان جنگ ہے الیکٹرانکس کا، پروپیگنڈے کا، میڈیا کا میدان جنگ ہے۔ اب کوئی یہ کہہ کے نہیں آئے گا کہ میں اہل بیت کا دشمن نہ ہو اور میں آیا ہوں اہل بیت کے حامیوں سے لڑنے کے لیے، دوستوں، ایسا کوئی نہیں کرے گا۔ تو مثال کے طور پر ہم لوگوں کو اور آپ کو قدیم زمانے سے پتہ ہے کہ منافق کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ دوستوں کے درمیان بیٹھ کر کام کرے، اس کا کام ہی یہی ہوتا۔ تو عزیزان محترم، آج کا دور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حامیوں کی فتح و نصرت کا دور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر کچھ دن کے بعد اچھی اچھی خبریں آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، شہادتوں کی خبریں بھی آتی ہیں، لیکن بحمدللہ رب العالمین جو کامیابیاں ہمیں مل رہی ہیں، میں اس کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں یہ سب شہادتیں ہمیں قبول ہے، اگر تشیع کا وقار بلند ہو رہا ہے، اور وہ ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو ان تمام کامیابیوں کے پیچھے یہ طاقت ہے، اور اس طاقت سے لڑنے کے 10 بہانے موجود ہیں۔ آپ سے جو صرف پوائنٹ کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ اپنی طاقت کو ضرور پہچانیں، سورس آف اسٹرینتھ کیا ہے آپ کی۔ تو مجھے یہ لگا کہ تشیع کی جو 2 سورس آف اسٹرینتھ ہیں، 2 سینٹر ہیں، پلرز جو ہمارے پاس ہیں، ایک ہمارے پاس عزاداری ہے، ایک ہمارے پاس مرجعیت اور رہبری ہے۔ یہ 2 ہیں ہمارے پاس، یہ دونوں سے دشمن لڑے گا، اور یہ کہہ کے نہیں لڑے گا کہ میں ان کا مخالف ہوں، یہ بتا کے لڑے گا کہ میں حامی ہوں۔ تو آپ کو بہت ہوشیار رہنا ہوگا
بہت اچھے طریقے سے ان تمام مسائل کو دیکھنا ہوگا. انشاءاللہ بعد کی گفتگو میں جب آپ سوال جواب کریں گے اور اس سے بڑھ کر جب مولانا بیانات ارشاد فرمائیں گے تو ان میں بہت سارے نکات ظاہر کے واضح ہو جائیں گے اور واضح ہو جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. سب سے پہلے آپ کے تمام یہاں چار جماعت کے منتظمین کا، مرکزی جو آپ کے صدر ہیں امین بھائی ناصر، ملا صاحب، علماء کرام، مومنین، سب کا تہ دل سے بے انتہا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اب بہترین انداز سے حجت اسلام مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب نے بیان کر دیا مدعا کو. میں جلدی جلدی صرف 2 نقطے پیش کروں گا، اور میں نے اسی لیے چاہا کہ مولانا پہلے بول لیں. مولانا بہترین انداز سے پوری دنیا کے اندر ہمیں ملاقات سفر میں ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی کثیر السفر، میں بھی کثیر السفر ہوں. تو پیش کر رہا ہوں، 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا. میں اپنے خاص طور سے نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا اس بات میں. 2 طرح کی دشمن سازشیں کرتا ہے، ایک داخلی اور ایک خارجی. خارجی دشمن مولانا نے دونوں طرف اشارہ کیا، الفاظ یہ سنبھالنے کے، لیکن یہی اشارہ کیا. خارجی دشمن آتا ہے، داعش کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی کسی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی کسی شکل میں. داخلی دشمن بھی کئی شکلوں میں آتا ہے. کسی قوم کو کبھی بھی ٹارگٹ کلنگ سے، نسل کشی سے، نسل کشی یعنی یہ جو جیسے اس وقت کوئٹہ کے اندر جینوسائیڈ وغیرہ کرتے ہیں، یہ پورے کے پوری نسل کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک پوری جنریشن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہت سی جگہوں پہ، عراق میں، شام میں، کبھی دشمن لوگوں کو مارنے سے کسی قوم کو ختم نہیں کر سکتا. جب شیعہ بہت کم تعداد میں تھے، ابھی ملا صاحب نے بھی اشارہ کیا، جیسے سادات کا بے انتہا قتل کیا گیا، بہت شہادتیں ہوئیں، کبھی بھی اسیسینیشن سے قوم کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جتنے بھی وہ افراد کو مارے گا، آپ اور زیادہ اویئر ہوں گے، آپ اور زیادہ پہچانیں گے کہ کوئی دشمن موجود ہے، اور دشمن سے نفرت بڑھے گی. خطرناک یہ بات نہیں ہے کہ دشمن باہر سے آ کے آپ کو حملہ کرے اور آپ کے ڈاکٹرز کو، علماء کو، آپ کے جتنی نخبگان ہیں، آپ کی جو کریم ہے سوسائٹی کی، ان کو شہید کرے. خطرناک چیز کیا ہے؟ جب وہ انٹرنل یا داخلی طور پہ حملہ کرتا ہے. کسی قوم کو ٹارگٹ کلنگ سے، نسل کشی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب آپ ایک قوم کو منحرف کر دیں، اس کے اصل سے ہٹا دیں، اس کو ڈائیورٹ کر دیں، تو پھر اس قوم کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، اسے نقصان زیادہ پہنچایا جا سکتا ہے. یاد رکھیں، جب باہر سے دشمن مارنے آتا ہے، مجھے شہید کر دے، تو آپ متحد ہوں گے، میرے لیے آپ یاد کریں گے مجھے کہ انہیں مارا گیا، یہ ہمارے خطیب تھے، ذاکر تھے، عالم تھے، خدمت کرتے تھے، آپ محبت سے مجھے یاد کریں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ دشمن باہر سے آ کے کسی ذاکر کو، خطیب کو، کسی کو خرید لے، اور وہ آپ ہی کے پیسوں سے، آپ ہی کے ممبر سے، آپ ہی کے نام سے، امام کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرنے لگے، تو اس سے بڑا نقصان اور کسی قوم کا کوئی نہیں ہو سکتا. آج تشیع کو 2 طرح کے مقابلے ہیں. ایک خارجی دشمن جو باہر سے داعش کی شکل میں آتا ہے، طالبان بے انتہا ہیں، موجود ہیں، مجھے نام نہیں لینا. ان کا مقابلہ اتنا سخت نہیں ہے. جیسے مولانا نے اشارہ کیا، ایک فتویٰ 2 مراجعوں نے، ایک نے عراق کے اندر، عدل ثانی نے،
ایک فتویٰ دیا، میں اس وقت جون کے مہینے میں وہیں عراق میں کربلا میں تھا، جب کربلا کے نماز جمعہ سے اعلان کیا کہ آغا سلطان نے فتویٰ دیا کہ ہر گھر سے ایک آدمی آئے حرم امام حسن عسکری علیہ السلام کے دفاع کے لیے. اسی نماز جمعہ کے بعد 4 لاکھ افراد نے اپنے نام لکھوائے تھے. میں وہیں تھا. اور 2 دن کے اندر کتنے ملین لوگوں نے اپنا نام لکھوا دیا تھا. اور آیت اللہ خامنہئی نے شام میں باقاعدہ فوج بھیجی، مقابلہ کیا. آپ جانتے ہیں شروع کے اندر کیا لوگ کہتے تھے؟ خود شیعہ کہتے تھے آقا خامنہئی سے کہ یہ غلطی ہے، ہمیں لڑنا نہیں چاہیے شام میں. انہوں نے دیکھیں قذافی کی حکومت گرا دی، انہوں نے ساری حکومتیں گر گئی ہیں، شام کی حکومت بشار کی بھی گر جائے گی، ہم حماقت کر رہے ہیں، ہم یہاں لڑ رہے ہیں. تو اس وقت ایک جملہ کہا تھا خامنہئی نے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بشار اپنی نہیں ہماری جنگ لڑ رہا ہے، یہ ہمارے حرم ہے، ٹارگٹ ہم ہیں، شیعہ ہیں، یہ ٹارگٹ نہیں ہے. میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، اب یہ ہے خارجی دشمن. داخلی دشمن کیا کرے گا؟ وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں آپ کا دشمن، جیسے مولانا نے بھی اشارہ کیا، وہ ہمیشہ کہے گا میں آپ کا اپنا ہوں. 2 مولانا نے اشارہ کیا، میں بھی انہیں 2 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا، کیونکہ آج یہ دشمن کا پلان ان کے اپنے لوگوں نے آؤٹ کر دیا. ایک ہے عزاداری، دوسرا مرجعیت. کیا کریں گے؟ ضرورت نہیں ہے عزاداری کی. کربلا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میلہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ مرجعیت 2 طرح کے لوگ آئیں گے. ہر آدمی کہے گا میں بھی مر جاؤں، میں بھی مر جاؤں، میں بھی مر جاؤں. اور دوسرے طرح کے لوگ آئیں گے جو کہیں گے اصل مرجعیت ہے ہی نہیں. دونوں داخلی دشمن ہیں. عزیزان گرامی، اگر ہمیں یہ 1150-1200 سال مسلسل غیبت صغریٰ سے لے کے اگر اب تک لگائیں تو غیبت صغریٰ کا دور، پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ کا 1100 سال سے زیادہ کا دور، 70 سال غیبت صغریٰ، اور آج 1100 سال سے زیادہ یہ غیبت کبریٰ. اس میں اگر یہ مرجعیت نہ ہوتی تو تشیع ختم ہو جاتا. میں زیادہ اس پہ وقت نہیں لینا چاہتا. میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ سب سے زیادہ خطرناک جو دشمن ہوتا ہے وہ ہے داخلی دشمن، جو یہ کہے میں آپ کا اپنا ہوں لیکن بات دشمنوں کی کرے، ایجنڈا دشمنوں کا رن کر رہا. کبھی بھی ایسے افراد کو اپنے درمیان جگہ نہ دیں، اور آپ کی لیڈرشپ میں بصیرت ہونی چاہیے، ویژن ہونی چاہیے کہ وہ کبھی بھی ایسے دشمن کو اپنے درمیان میں نہ بیٹھنے لگے. اگر ایک بھیڑیا دور کھڑا ہو، بھیڑیا سمجھتے ہیں نا سب، وولف، لو جو ہے، اگر ایک دور ہو، بکریاں ہوں آپ کی، تو آپ کو پتا ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہے، بھیڑیا دور ہے، جب موقع ملے گا میں ماروں گا. لیکن اگر وہ بھیڑ کی کھال پہن کے آ جائے، شیپ کی سکن پہن لے، تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے تشخیص دینا کہ ان بھیڑوں میں سے بھیڑیا کون سا ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ مولانا ملا صاحب نے ترجمہ بھی کیا. تو عزیزان گرامی، آج ہمیں ان دونوں چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. میں پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اپنے ذہنوں کے اندر جو شبہات ہیں ان کو پیش کریں. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ اس بات کی طرف، میں نے بھی رات امین بھائی سے، سب سے، ملا صاحب سے بات ہو رہی تھی کھانے پہ، تو میں نے ایک بات کہی تھی، آپ نے غور کیا پچھلے 1 سے 2 سال میں مرجعیت کے خلاف کام بہت زیادہ تیز ہو گیا. 1 سے 2 سال میں بہت زیادہ. کبھی غور کیا کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں یہ عراق اور شام میں جو ہماری مرجعیت نے دشمن کو شکست دی ہے وہ اس کا بدلہ لینے آ گئے؟ وہ مرجع جو 30-40 سال 50 سال اپنی زندگی گلا دیتا، ختم کر دیتا تحقیق میں، ریسرچ میں، تب جا کے مرجع بنتا ہے. اگر شیعہ نوجوان اسی کو امامت کا، عزاداری کا دشمن سمجھنے لگے تو اس سے بڑا تشیع کا نقصان اور کیا ہوگا؟ جس نے 50 سال لگائے ہوں تحقیق کرنے میں، دین کو سیکھنے میں، دین کو سکھانے میں، اگر ہمارا نوجوان سمجھ رہا ہو کہ نہیں یہ مرجع نہیں ہے، یہ دشمن ہے، اس کا مطلب ہے دشمن کامیاب ہو رہا ہے. دشمن وہاں کامیاب ہوتا ہے جب وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرے اور وہ ہمارے اپنے لوگ ماننے لگے.
اس وقت تشیع جتنا مضبوط ہے تاریخ میں نہیں رہا. 21 سینچری ہماری سینچری ہے, 21ویں صدی ہماری صدی ہے. آج پوری دنیا میں تشیع اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے, گلوبل میڈیا پہ موجود ہے, الیکٹرانکل میڈیا پہ موجود ہے. ہمیں ہمیشہ دبایا گیا, لیکن آج ہم ہر جگہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. آج ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ کوئی شیعہ ہے, ہر آدمی جانتا ہے کہ کوئی مرجع تقلید ہے, ہر آدمی جاننا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی تائید ہے مرجعیت کو, اور اس طرف سے دشمن بھی پوری طرح سے مرجعیت کے خلاف کام کر رہا ہے. تو ہمیں اپنے طور پہ دشمن کی پہچان بھی ہونی چاہیے اور دوست کی پہچان بھی ہونی چاہیے. میں اسی پہ ختم کر رہا ہوں. دوست کی پہچان اور دشمن کی پہچان. کبھی اپنے دوست کو کوئی دشمن سمجھنے لگے, اس سے بڑا کوئی احمق و بیوقوف نہیں ہو سکتا. اور جو اپنے دشمن کو دوست سمجھنے لگے, اس سے بھی بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمیں دوست اور دشمن کی شناخت کی ضرورت ہے, ریکگنیشن کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پر محمد وآل محمد صلوات.